اللہ اکبر یہ ہے قرآن کے پڑھنے والے کی حسرتوں کا گلا گھونٹا تب جا کر کے قرآن سینے میں اترا ہے۔ آج بندہ آسانی سے کہتا یہ زکوٰۃ کھانے والے جا رہے، تجھے حیا نہیں آئی؟ تو نے انہیں زکوٰۃ کھانے والا کہا؟ خدا کی قسم اگر زمین سے علماء ختم ہو جائے تو سمجھ لینا قیامت تیرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ تو سے کس نے کہا یہ زکوٰۃ والے، یہ چندہ والے؟ نہیں، ان کے سینے پہ اسلام کا مستقبل ہے۔ اس لیے نہیں، مجھے بتا تو صحیح کتنی بڑی جماعت علماء کی ہے، یہ طلباء ہیں، ان میں سے کسی ایک کا ہاتھ پکڑ کے اٹھاؤ اور پورے مجمع میں یہ جو ہزاروں کا مجمع ہے کوئی یہ ثابت کر دے کہ کسی عالم نے اپنے لیے تم سے کبھی 10 روپے کا سوال کیا ہو۔ ایک بندہ کوئی ثابت کر دے کسی نے یہ کہا ہو کہ 10 روپے دے دو میری بچی کی دوا ہے، کسی عالم نے یہ کہا ہو 500 روپے دے دو بیوی پہ پہننے کے لیے کپڑے میں۔ خدا کی قسم یہ غیرت مند قوم ہے، یہ فاقے سے مر تو سکتی ہے لیکن کبھی عزت کا سودا نہیں کر سکتی ہے، کبھی عزت کا سودا نہیں کر سکتی ہے۔ انہیں دیکھ کے لوگ راستہ بدل دیتے کہ رسید کاٹنے آ رہا ہوگا، چندہ لینے آ رہا ہوگا، اور رکھ اپنی جیب میں اپنی دولت۔ یہ مدرسے تیری دولت پہ نہیں چلتے، مدینے والے مصطفیٰ کے اشاروں پہ چلا کر، حضور کے اشاروں پہ چلا کرتے ہیں۔ ورنہ تو کیا سمجھتا ہے تیری دولت کی اوقات کیا ہے؟ تجھ سے بڑا دولت والا قارون آیا تھا، زمین میں دھسا دیا گیا، فرعون آیا تھا، نام مٹا دیا گیا، شداد آیا تھا، زمین میں دھسا دیا، اور سون ابو بکر آیا تھا، ساری نیک قدموں پہ آ گیا، آج بھی صداقت کا امام ہے، قیامت تک عاشقوں کا امام بن کے رہے گا۔ نعرہ رسالت مساق بنا دیا مدرسے انہوں نے رکھی۔ کبھی لاک ڈاؤن کے نام پہ مدرسے بند کیے گئے، کبھی کرونا کے نام پہ مدرسے بند کیے گئے، کبھی چھٹیوں کے نام پہ مدرسے بند کیے گئے، اور تمہارے اسکول کھل سکتے ہیں، مصطفیٰ کا مدرسہ نہیں کھل سکتا؟ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ میں یوں رسوائیاں ہوتی۔ کون سا ظلم مدرسوں کے ساتھ نہ ہوا، لیکن سلام کرتا ہوں میں اس ادارے کے چلانے والوں کو، اللہ تمہاری نسل آباد کرے۔ دنیا روکتی رہی، تم نے پابندی کے دور میں 16 حافظ قوم کو دے دیے، 16 حافظ دے دیے، اور یہ تماچا ہے اس جماعت کے منہ پہ جو کہتی ہے آیت بدل دیں گے، جو کہتی ہے قرآن بدل دیں گے، اس قوم کے منہ پہ تماچا ہے یہ۔ خدا کی قسم ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن۔ سارے بولے قرآن، ابھی نہیں بولے، سارے بولے قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ دنیا کیا سمجھتی ہے جو اپنے دل میں ہستی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ہاں دنیا مٹانے پہ لگی ہے قرآن کو اور کوشش کر رہی ہے مدرسے بند کرنے کی۔ چلو وہ تو غیر تھے، انہوں نے کیا، ان کو شعبہ دیتا ہے، مگر ہمارے اپنوں کو کیا ہوا تھا؟ ہمارے اپنوں کو کس کی نظر لگ گئی؟ کسی نے کہا معتمد پیٹ بھر رہا ہے، کسی نے کہا یہ چندے پیٹ پالنے کے طریقے ہیں، اور خدا کی قسم تو نہیں جانتا ان کا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے کتنا قریب ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جب کبھی اداروں میں جانتے ہو نا راشن ختم ہوتا ہے، راشن ختم ہوتا ہے، اور جہاں سینکڑوں بچے رہتے ہوں اور وہاں پہ اگر کھانے کا انتظام ختم ہو جائے تو بتاؤ ایک فیملی چلانا کتنا مشکل ہے بندے، ہے کہ نہیں مشکل؟ 5 لوگ پالنا مشکل ہے، اور جس کے ذمہ داری سینکڑوں طلباء کی ہو اس کی فکر کتنی ہوگی؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ جب کبھی کینٹین کے اندر راشن ختم ہوتا ہے یہ کسی امیر کے دروازے پہ نہیں جاتے، سن ان کا رشتہ مصطفیٰ سے کیسا ہے، یہ کسی دولت والے کی چوکھٹ پہ نہیں جاتے۔ جب دنیا سوتی ہوتی ہے یہ مصلی بچھاتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، گھر بھی آپ کا، مہمان بھی آپ کے، اگر یہ فاتح رہ گئے تو دنیا ہمیں کچھ نہیں کہے گی، حضور دنیا آپ کو کہے گی مصطفیٰ کے مہمان بھوکے رہ گئے، یا رسول اللہ مہمانوں کو ایسا تو نہیں رکھا جاتا کہ دروازے پر مہمان بھوکے بیٹھے رہے اور میزبان لیٹا رہے۔ اتنا کہنے کی دیر ہوتی ہے خدا کی قسم سورج بعد میں نکلتا ہے، رزق کا انتظام مدینے سے پہلے کر دیا جائے۔ یہ ان کی حقیقت ہے، یہ کی سچائی ہے۔ آج تکلیف ہوتی ہے اگر کہہ دیں مولانا شاکر صاحب یا ان کے بھائی صاحب یہ اگر فون کر کے کہہ دیں
بھائی بیٹھ جائیے، دیکھ کھڑے بیٹھ جائیے، جو پیچھے آپ کے بیٹھے انہیں تکلیف ہو رہی ہے بیٹھ جائیے، اللہ سب کی حاضری قبول فرما لے، بیٹھ جائیے، کوئی بات نہیں ہے، بیٹھ جائیے. اور جو لوگ کھڑے ہیں نا ان کو بھی دعا دوں گا، میں برا نہیں کہوں گا، میں مبارکباد دوں گا ان لوگوں کی جنہوں نے کھڑے ہو کے ذکر سن رہے ہیں. جو لوگ میں کہتا ہوں گھر جانا ماں کے قدم چومنا، کہنا ماں تیرے دودھ کی برکت تھی، دنیا بیٹھ کے مصطفیٰ کا ذکر سن رہی تھی، میں نے پورا جلسہ کھڑے ہو کے سنا تھا. بس مگر سنیں، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. بس سنیں میری بات اور غور سے سنیں پیارے. کیا دوسروں کے تانے کم تھے ہمارے لیے جو اپنے بھی مدرسوں کے پیچھے پڑ گئے؟ وہ تکلیف ہوتی ہے کتنا کلمہ پڑھنے والوں نے مدرسے بند کرائے. شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. تو یاد رکھیے قرآن تیرے میرے کاندھے پہ نہیں ہے، اسلام تیرے میری ذمہ داری پہ نہیں ہے کہ اگر تو نہ ہوگا تو اسلام نہیں ہوگا. نہیں، بلکہ اسلام کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا لو ہم دین چھوڑ کے جا رہے ہیں. اسلام نے مسکرا کے کہا تو کیا چھوڑے گا، میں نہیں تجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے. بچنے کے لیے مجھے تیری ضرورت نہیں، تجھے میری ضرورت ہے. تو یہ کوئی خیال نہ رکھے کہ ہم چندہ نہیں دیں گے تو مدرسہ نہیں چلے گا. کل بھی مدرسے مصطفیٰ چلا رہے تھے، آج بھی مدرسے مصطفیٰ چلا رہے ہیں، اور صبح قیامت تک ان مدارس کو مدینے والے مصطفیٰ چلا رہے ہیں. رہ گئی بات یہ دیا کس نے اور کیوں دیا؟ سنو، جیبیں تمہاری ہیں، قبضہ مدینے والے کا. جس سے چاہتے اٹھا کے کہتے ہیں چل جا میرا مہمان بھوکا ہے کھلا دے. اگر کسی کا نمبر لگ جائے گا تو پھر تالا نہ کر، قسمت پہ ناز کر کے لوٹایا کر. آج حضرت کہتے ہیں فون کر کے بھئی آپ کے ذمہ مدرسے کی رسید تھی تو سیٹھ صاحب پھٹے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہاں تھی تو اب کیا ارادہ ہے کہ دکان پہ آنا حساب لگا کے دیکھوں گا. میں نے 4-5 اور مدرسے والوں کو دے دی، آئے تھے لینے کے لیے. شرم نہیں آتی؟ انہیں وقت دے رہا ہے کہ دکان پہ آنا، ان سے کہہ رہا ہے کس چیز کی عقل ہے؟ دولت کی. اور خدا کی قسم یہ دولت کبھی کسی کی نہیں ہوئی، یہ یاد رکھنا، دولت کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے. اکڑنا بند کر دے. یہ جو تیری گردن میں اکڑ کا سریہ پڑا رہتا ہے نا، جو گھمنڈ کی وجہ سے تیری گردن اکڑی رہتی ہے، علماء کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا ہے اللہ کے عذاب سے ڈر. اس دن تک موت نہیں آئے گی جب تک تیری اکڑ اللہ نکال نہیں دے گا. ہم نے بڑے اچھے اچھوں کی اکڑ نکلتے دیکھی ہے، جو کہتے تھے میری مونچھ پہ چراغ جلتا ہے، جو کہتے تھے میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، جو کہتے تھے جب بولتا ہوں تو دنیا چپ ہو جاتی ہے. آج ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کی آواز کے سامنے کوئی آواز نہیں نکالتا تھا، جو اپنے آپ کو اپنے وقت کا تاجدار سمجھتے تھے، لیکن جب وقت آیا ہے پکڑ کر رکھی. اللہ اکبر. جاؤ جا کر کے کبھی ہاسپٹلوں میں دیکھو، بڑے بڑے امیر آئی سی یو میں پڑے ہیں، منہ پہ آکسیجن لگا ہے، ہاتھ تک نہیں ہلا پا رہے ہیں. آج ان کی اللہ کر نکال رہا ہے، اپنا بدن تک نہیں اٹھا پا رہے ہیں. پانی پلانے والا اور ہے، پائپ کے ذریعے غذا ڈالی جا رہی ہے. جو کہتا تھا میرے سامنے کوئی نہیں آ سکتا، آج محتاج پڑا ہے بیٹھ کے اوپر. جو کہتا تھا آج آنا ملاقات کر لیں گے، اللہ اوقات دکھا رہا ہے. اور اس کے بعد جو لے کر کے جاتے ہیں تو کوئی سیب لے کے جا رہا ہے، کوئی کیلے لے کے جا رہا ہے، کوئی جوس لے کے جا رہا ہے. جب جوس اور کیلے سیب آئے ہیں، اس نے جب دیکھا ہے آنکھ میں آنسو آئے ہیں. آج مجھ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف پانی بہ رہا ہے آنکھوں سے. مجھے بتا تو صحیح یہ کیوں رویا ہے آج؟ کیا اس کو سیب کی یاد رلا رہی ہے، یا پھلوں کا جوس رلا رہا ہے، یا اس کو پھلوں کی یاد رلا رہی ہے؟ نہیں صاحب، اس کو جوس نے نہیں رلایا ہے، پھلوں کی یاد نے نہیں رلایا ہے. پھر کہیں گے کس چیز نے رلایا؟ آج اس کو بے بسی نے رلایا ہے. آج یہ سوچ رہا ہے اور میرے پاس جوس لانے والوں، آج میں زندگی کے اس کا مقام پہ آ گیا ہوں جہاں جوس کی ضرورت نہیں ہے، پھلوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر آج آئے تھے تو جوس نہ لاتے، قرآن کا پڑھا ہوا پانی لے کے آ جاتے. آج آئے تھے پھل نہ لے کے آتے، کوئی سورہ یاسین کا تحفہ لے کے آ جاتا، کوئی سورہ ملک کا تحفہ لے کے آ جاتا. آج اس لیے بے بسی میں رو رہا ہے. جب تک میں نے علماء کو حقیر سمجھا، لیکن آج پتا چل رہا ہے اگر کوئی قرآن والا آتا تو بے بسی کی موت نہ مرتا. ادھر کوئی قرآن پڑھتا، ادھر میں جنت کا مسافر ہو جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، شان قرآن، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت. او بھائی، اب ان مدارس کے کاندھے سے کاندھا لگانے کا وقت ہے. میں صرف تقریر کے جوہر نہیں دکھانے آیا،
میں باتیں سمجھانے آیا ہوں، اور ایک ایک بات اتنی قیمتی ہے، اگر ایک بھی تم نے مس کر دی پوری زندگی پچھتاؤ گے۔ اب وقت ہے کہ ہم مدرسوں سے کاندھا لگائیں اور ان علماء سے کہیں کہ قرآن پڑھانا تمہارا کام ہے، خرچے چلانا ہمارا کام ہے۔ ذمہ داری ہے، پوری جماعت کی ذمہ داری ہے، پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ خدا کی قسم یہ 16 حافظ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، 16 کتنے؟ 16۔ میں عرض کر رہا تھا فرق دیکھو، جب یہ آئے گا ایسے جو میرا وہی کھایا، نمک تیز تھا کسی سے کچھ نہیں چاہا، نمک کم تھا کھانے میں کچھ نہیں چاہا، کچا ملا تب بھی کھایا، پکا ملا تب بھی کھایا، پیٹ بھر کے ملا تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا، کم ملا تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا، پوری زندگی صبر کے ساتھ چلے چلی۔ اور سن یہ کتنے شان و عظمت والے ہیں، مجھے بتائیے سردی کا موسم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سردی کا موسم ابھی گزرا ہے اور گزر رہا ہے، اور دھیرے دھیرے گرمی نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا، بہت قریب ہماری گرمی سے ملاقات ہونے والی ہے اگر زندگی باقی رہی تو، ورنہ کسے پتا ہے کوئی محفل سے اٹھ کے گھر جائے گا نہ جائے، پتا ہے کسی کی زندگی کا نہ جانے کس کا سب یہی نکل جائے۔ مگر موت کے ڈر سے کبھی جلسوں میں آنا مت چھوڑنا، موت تو بہت بڑی بات ہے۔ میں تو حضرت کہتا ہوں اگر جلسے میں کوئی سویا کرے تو جگایا نہ کرو، اس لیے کہ اگر جلسے میں آنکھ لگتی ہے تو خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے، تو خواب میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، تو یہاں سونے والوں کو بھی نہ اٹھایا کرو۔ اگر سونے والے کی یہ شان ہے تو پھر مرنے والے کی شان کیا ہے؟ مرنے والے کی کیا شان ہوگی؟ اگر موت آ جائے تو مقدر قدر نہیں ہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ سلامت رکھے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، بڑی مبارک سے بات چلا رہی ہے۔ تو کسی کو نہیں پتا کہ کون کتنے دن زندہ رہتا ہے یا کون کم مرتا ہے، موت کا وقت پہ آنا۔ لیکن سن میں جو کہہ رہا تھا